الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود یا حضرات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، واہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ درود شریف پڑھنے آپ حضرات، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدسہ میں اعلان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب نے الا کا لفظ لا کر کے پہلے ہی خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا۔ واہ۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یہ پوسٹر جو پیچھے لگا ہے آپ دیکھ رہے ہو اسے، اس پہ لکھا ہے جشن غوث الورا۔ واہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میں کروں اور کچھ آپ حضرات سماعت کریں۔ اس سے پہلے یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور آج کل ہم لوگوں نے اس میلاد مصطفیٰ کو بالکل مذاق بنا لیا ہے۔ جی۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہیں سے آواز آئی امام صاحب قبلہ کی کانوں میں، اور ترنت اٹھے اور دھول جھاڑتے ہوئے چل دیے، اور چلتے چلتے آئے، بس اس محفل میں بیٹھ گئے۔ کبھی اندازہ لگایا کہ اس محفل کا ادب و احترام کیا ہے؟ یہ میلاد ہے کیا؟ صرف میلاد کا نام آپ نے سنا ہے کہ ہاں میلاد ہے، اس کا احترام کم سے کم سمجھا ہوتا۔ یہ میلاد وہ میلاد ہے کہ اگر یہ میلاد نہ ہوتا تو جس زمین پر بیٹھے ہو یہ زمین بھی نہ ہوتی۔ یہ میلاد باقی ہے تو زمین کا فرش باقی ہے۔
یہ میلاد النبی باقی ہے تو آسمان کا سامیانہ باقی ہے، میلاد مصطفیٰ باقی ہے تو یہ ستارے باقی ہیں، چاند و سورج باقی ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، یہ دنیا کا نظام باقی ہے۔ جس دن یہ میلاد ختم ہوا اس دن قیامت آ جائے گی۔ اس کو سمجھا کیا ہے؟ جب بھی محفل رسول کو سجانے کا آپ کا دل کرے یا چاہے تو سب سے پہلے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک گروپ بنا لو، 10-12 نوجوان مل کے، اور گروپ بنا کے آپس میں یہ طے کر لو کہ میلاد مصطفیٰ جس جگہ سجائی جائے وہ جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے۔ بالکل جگہ ایسی منتخب کرو کہ اس جگہ کے قریب کوئی نردہا نہ چل رہا، دیہاتی لفظ میں جیسے نالی وغیرہ ہے، گھر سے پانی باہر نکلتا ہے، لوگ گڈھا کھود دیتے ہیں، بدبو آتی رہتی ہے، گندگی پھیلی ہے، بس اسی جگہ کرسیاں لگا دی گئی۔ امام صاحب قبلہ ذرا دوئی بولی ملا دو، ایسے کہتے ہیں نا، ذرا دوئی ٹپی ملا دو۔ یہ ٹپی کیا آیا؟ میلاد میلاد ہے، چاہے 5 منٹ میلاد مصطفیٰ ہو یا 50 منٹ میلاد مصطفیٰ ہو، میلاد میں صرف 2 لوگ ہوں یا کوئی تنہا بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہو، نبی کا ذکر کر رہا ہو، جہاں پہ نبی کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اس محفل میں آئے تو تیرے لیے کرسیاں لگی ہیں، تو آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا، مگر فرشتوں کو دیکھو، جب مصطفیٰ کے میلاد میں فرشتے آتے ہیں تو اسے تال پتری، انہیں تال پتری کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو صوفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے میلاد میں نبی کا ذکر سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ میں، محفل مصطفیٰ میں ہاتھ باندھ کر کے باادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس محفل کو خوبصورت بناؤ جس محفل کے صدقے میں اللہ ہماری نجات فرمائے۔ وہ نوجوانوں، محفل کو سجانے سے پہلے غسل کر لینا، محفل کو سجانے سے پہلے اپنے آپ کو اسلامی لبادے میں آ جانا، مجلس کو سجانے سے پہلے سر پہ ٹوپی لگا لینا، محفل کو سجانے سے پہلے اپنے آپ کو خوشبوؤں میں بسا لینا، اور بسانے کے بعد میں امام صاحب قبلہ کو ساتھ میں ملا لینا اور ان سے کہہ دینا، امام صاحب مسجد سے اعلان کر دو کہ جتنے بھی محفل مصطفیٰ میں آئیں گے ہر شخص کے جسم پر اسلامی لبادہ ہونا چاہیے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے حضرت۔ آج اس محفل رسول سے، اسٹیج سے آل رسول اولاد رسول کے بنظر کے سامنے یہ درس لے کے جاؤ، یہ محفل کوئی ایرا خیرا نتو خیرا کی محفل نہیں ہے، یہ وہ محفل ہے جس محفل سے بمبئی کے سرزمین سے چل کر کے حاجی علی تشریف لائے۔ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل جب سجی، جس دن کسی نے تاریخ رکھ دیا کہ فلاں تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے، امام احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ بول اٹھا، اسی دن سے اللہ کے نوری فرشتوں نے تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے تاریخ آنے میں 10 مہینہ باقی ہو یا 6 مہینے باقی ہو یا 1 ہفتہ باقی ہو، اس لیے
तूने नेकियों का दिल में इरादा किया तो अल्लाह के फरिश्तों ने नेकी लिखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का ये बहुत बड़ा करम पालाए करम है कि सिर्फ इरादा कर लो नेकी का तो फरिश्ते नामे अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। और अगर दिल में बुराई का इरादा कर लो कि हम चोरी करने जा रहे हैं या किसी का गन्ना तोड़ने जा रहे हैं, आमो अमरूद किसी का तोड़ने जा रहे हैं, या बैल को लेके खेत में जा रहे या ट्रैक्टर लेके जा रहे किसी का मेड़ काटने के लिए, तो जब तक तुमने चोरी ना किया मेरे नबी ने मना कर दिया, फरिश्तों ठहरो, ये चोरी करने के नियत से निकल पड़ा है, जब तक ये चोरी ना कर ले तब तक बुराई मत लिखना। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये करम पाला है, करम है मेरे नबी का। नेकी का इरादा किया, नेकी फरिश्तों ने लिखना शुरू कर दिया, और जब बुराई का इरादा किया तो नबी ने रोक दिया, खामोश हो जाओ, रुक जाओ, जब ये बुराई कर ही देगा तब। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का एहसान है। बहुत अच्छे। फिर महफिल जब सजाना तो इस महफिल को खुशबुओं में बसा देना। वाह, चारों तरफ बेहतरीन फूल लगा देना, खुशबुओं में बसा देना, बेहतरीन स्टेज बजा देना, और स्टेज को खुशबुओं में बसा देना क्योंकि इस पे नाइबे रसूल बैठने वाले। सुभान अल्लाह। बोलो तरीका सही है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो देखा है जहां जो बैठे रहते चड्डी बनिए पहने हुए से धारा चल देते थे। चलो चलिए वहां फजलुआ की मिला देने तो का कहीं सवेरे के हमारे घर ना आए रहा। ये फजलुआ के बाप के महफिल है, बोलो कि रसूल पाक की महफिल है। जी माशाअल्लाह। सरकार के आल की ये महफिल है, जिनको अपनी माथे के नजर से मुलायजा कर रहे हो, ये इन्हीं के घर की महफिल है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है कि मेरे आका महफिल में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ आका ही नहीं आए, जब महफिल सजती है ना सरकार की, तो इस दुनिया के कोने कोने में जहां जहां अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं सब हाजिर होते हैं गौसे आजम की बारगाह में, और गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दे करके मशवरा करते हैं, या गौसे आजम आपके नाना जान की महफिल फला जगह सजाई जा रही है, हमें वहां जाना है। मेरे गौसे सुभान आजम अल्लाह। नारा लगाते हैं और कहते हैं तुमको जाना है तुम पीछे हो जाओ, मैं आगे आगे चलता हूं। क्या बात। मेरे गौसे आजम हाथ में अपने नाना का एक झंडा लेते हैं, गौसे आजम नबी की महफिल के जानिब आगे आगे झंडा लेके चलते हैं, और जितने दुनिया में वली हैं सब मेरे गौस के पीछे पीछे चलते हैं, और आगे नबी के महफिल में चारों तरफ महफिल मुस्तफा को घेर के खड़े हो जाते। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, शान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कराम तशरीफ रखते हैं। इन्होंने बताया कि मुस्तफा जाने रहमत की महफिल है, गौसुल वरा चल के बगदाद से तशरीफ लाए। हाजी अली और हाजी मलंग भी तशरीफ लाए हैं, सैयदे सालार मसूद गाजी भी तशरीफ लाए, ख्वाजा बख्तियार काकी भी तशरीफ लाए हैं, वारिस पाक भी तशरीफ लाए हैं, साबिर कलियरी भी तशरीफ लाए हैं, सैयदना सरकार अमीर अरब हसन साहब बिरबितनी शरीफ भी तशरीफ लाए हैं। वाह वाह वाह। जब हमने इस तरीके से ऐलान किया तो एक लंबी जांगिया वाला उठ के खड़ा हो गया, कहा मौलाना तुमने कैसे कह दिया ये लोग आए? हमने कहा इमाम अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है कि हाँ ये बुजुर्गान दीन नबी की महफिल में आए हैं। तब जानते हो क्या बोला सैयद साहब किबला, अगर आए हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? बड़ा खट सवाल होता है इन मर्दूदों का, अगर आए हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते?
تو سید صاحب قبلہ نے جواب دیا نادان یہی تو میرے اور تیرے عقیدے کا فرق ہے. واہ 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 کیا بات ہے. میرے اور تیرے عقیدے کا یہی تو فرق ہے. اگر تجھے نبی کی محفل میں غوث الورا کو دیکھنا ہے تو اپنے باپ کی آنکھوں سے نہیں ابو بکر صدیق جیسی آنکھیں پیدا کرنی پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخدوم ماہم کو اس محفل میں دیکھنا ہے تو فاروق اعظم سی آنکھیں بنا لے. اگر حاجی سرکار کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی جیسی آنکھیں پیدا کر لے. صابر کلیانی کو محفل میں دیکھنا ہے تو علی جیسی آنکھیں پیدا کر لے. بزرگوں کو اس محفل میں دیکھنا ہے تو غوث اعظم جیسی آنکھیں پیدا کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے. ایمان والے دیکھا کرتے ہیں, بے ایمان کو کہاں سے نظر آئیں گے؟ تجھے نظر نہیں آئیں گے اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے تیرے آنکھوں پر مہر لگا دیا ہے. اور جس کے دل پر, جس کے سمجھ پر, جس کے آنکھ پر اللہ تعالی نے مہر لگا دیا ہو, دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس مہر کو کاٹ نہیں سکتا کیونکہ ساری کائنات کا جو پالن ہار ہے اس نے مہر لگایا ہے. اب تیرے سمجھ میں بات نہیں آئے گی, تو اپنا کام کر, ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. لکم دینکم ولی دین. بس اس کے آگے ہم ان کا ذکر کیوں کریں؟ یہ میرے غوث پاک کی محفل ہے, جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. پہلی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. اس طریقے سے 11 عورتوں سے آپ نے شادی کیا ہے. 4 بچیاں اور 3 بچے پیدا ہوئے تھے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی زندگی, مکی زندگی, اچھی زندگی, پیاری زندگی آپ گزارتے رہے. اسلام پھیلاتے رہے, دین کی شمع جلاتے رہے. 63 سال کی عمر سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے. آپ کے خلیفاؤں نے اسلام کو پھیلایا. اسلام عرب کی سرزمین سے چل کے کربلا تک پہنچا اور کربلا سے ہو کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آیا. واہ ایک بیٹا میدان کربلا میں بچا تھا جس کو دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. حسین اعظم سے بیٹے زین العابدین نے اجازت مانگی تھی تو حسین اعظم نے کہا تھا بیٹا اگر میں نے تجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی تو سیدوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. سادات کرام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ایک بیٹا زین العابدین کو بچا لیا, آج پوری دنیا میں سیدوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. سبحان بیٹا اللہ. زین العابدین جو بچے تھے آج انہی کی خوشبو ہے, انہی کی چمک ہے جو آپ اپنے ماتھوں کے نظر سے دیکھ رہے ہیں. صدقہ ہے ان کا. دیکھ ابھی حافظ و قاری عابد رضا صاحب کی بلا ماشاءاللہ بڑی عمدہ تقریر کر گئے. بڑی عمدہ, بڑی بہترین, بڑی لذیذ, بڑی اچھی تقریر کر کے گئے. سمجھ پائے آپ؟ پہلے سمجھنے کی کوشش کرو. غوث اعظم تو بعد میں تشریف لائے. جھوم کے کہہ دو غوث اعظم بعد میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طریقے سے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر نبی کے آمد کا چرچا ہو رہا تھا, ایسے ہی غوث الورا بعد میں تشریف لائے مگر میرے نبی نے پہلے ہی ان کا ذکر کر دیا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے جب معراج میں بلایا, اپنے قرب میں بلایا, ایک نوجوان جب نظر آیا تھا رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عرش اعظم, تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اے میرے حبیب اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو جس سے نور نکل رہا ہے؟ ہاں میرے اللہ بڑا خوبصورت ہے, نور نکل رہا ہے, بڑا حسین ہے.
رب نے فرمایا تھا اسی کے گردن پہ اپنا قدم رکھ دے، اس کے کندھے پر، اور آگے چلا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات میں ابھی غوث اعظم تو نبی کے زمانے کے کئی پیڑھی کے بعد آئیں گے دنیا میں، مگر نبی کے کونین موجود ہیں۔ معراج کی رات ہے، ایک نوجوان کے گردن پر قدم رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں پوچھا، میرے مولا یہ کس کا کاندھا ہے جس کے کاندھے پر میں نے قدم رکھا ہے؟ تو رب نے پکارا، میرے حبیب یہ تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد سبحان کرے اللہ، گی، سبحان اللہ، سبحان عبد اللہ۔ القادر جیلانی کے نام سے یاد کرے گی۔ اے میرے حبیب آج تیرا قدم عبد القادر کے کندھے پر ہے، عبد القادر کے گردن پر ہے، اور وہی عبد القادر کل منبر سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد کئی پیڑھی گزر گئی، دھیرے 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 نور عبد القادر، سبحان اللہ، زور سے بولو، نور عبد القادر چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، پڑھتے 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 شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے صلب میں پہنچ گیا۔ نور عبد القادر شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے صلب میں پہنچا۔ نفس سے جنگ کرنے والے ہیں آپ، جہاد کرنے والے ہیں آپ، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے، آپ روزے سے تھے، دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ ٹائم ہو گیا روزہ افطار کا، مغرب کا ٹائم ہوا، روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز ادا کی، دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ نظر آپ کی پڑی، سیب آ رہا تھا، قریب میں پہنچا، اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد تھوڑا سا کھا لیا۔ حلق سے نیچے پہنچا، دل میں خیال آیا اس کے مالک سے میں نے پوچھا نہیں اور میں نے ایسے ہی کھا لیا، قیامت کے دن اللہ نے اگر سوال کر لیا تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس کو سنا تو آپ نے ضرور ہے، مگر نقطہ دیکھو اس کا۔ تفسیر سے ذکر کرنا میرا مقصد نہیں، نقطہ بتانا مقصد ہے۔ واہ، سیب ایک تھیلا نہیں کھایا تھا، شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کو پورا نہیں کھایا تھا، واہ، صرف تھوڑا سا سیب کھایا تھا، مگر آپ کے تقویٰ کا عالم یہ ہے واپس پلٹ پڑے اس سیب کے مالک سے بخشوانے کے لیے، واہ، معافی واہ، مانگنے کے لیے۔ تھوڑا ہی تو کھایا تھا۔ جی، ہم کا لوگن کا اگر کوئی ایک جھوا دے دے تو رتیے بھرے کھائے لے، کا پتہ نہ چلی سبیرے کا ہوئی، سبحان اللہ، جی جی بالکل، ہے نا؟ اور وائے کے سیب دے والا پوچھی بھیا سیب سنگت ہے کہ رہن کا ہوئے گا تو اور بتائے دے، اوپر سے جھوٹ بولتے ہوئے کون اٹھائے لے گا اللہ، بہروے دھائی دی ہرا ہے یا چوکیا پہ یا دھر رہا ہے، کوئی آنے کو لے گا۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ کتنے بڑے ہم حریص ہیں، کتنے بڑے لالچی ہیں یار، ہم سے بڑھیا تو جانور ہے یار۔ آج اگر دیکھا جائے آج کا زمانہ تو ہم سے بڑھیا جانور ہے۔ کوا دیکھو، کوا تورے گاؤں میں ہے، ہم کہیں ہمارے ادھر کھا لیے۔ ایک کوا اگر چھوٹی سی بوٹی پا جائے تو اس کو چوچ سے دباتا ہے، اٹھاتا ہے، بھاگتا ہے، پیڑ پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں کہتا ہے کائیں کائیں کائیں، یعنی ابا آؤ، اماں آؤ، دادا آؤ، بھیا آؤ، سب کو وہ کوا بلا لیتا ہے کائیں کائیں کر کے، اور بلانے کے بعد پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے نا؟ کتا دیکھے ہو ہے تیرے گاؤں میں؟ اچھا اگر وہ ایک بوٹی پائی جائے اور لے کے جائے تھوڑی دور پر بیٹھ جائے، بھلا مجال ہوئی کوئی کتا کے دار ہے چلا جائے کو؟ سبحان اللہ، اب زیادہ نہیں بتاؤں گا، سمجھ گئے ہوں گے نا؟ چاہے جتنی بڑی جھیری پاتر ککریا ہوئی، اگر یکو بوٹی پائی گئے کوئی کا اپنے دارے آوے نتی جب تک کھائی نہ لی سب پیٹ بھر گئے۔ اللہ، اللہ، یہی سے اندازہ لگا دو
कौवा सबको बुला लेता है तब खाता है, और इतना बड़ा हरीश लालची है फटीचर कि कोई के घरे रथ जगह हुई तो 3 दिन पहले से कुकरवे लाइन लगा देते हैं। बड़े देखो तो इनको कितने बड़े लालची होते हैं यार। मैं यार हम इंसान हैं, हरीशपन खत्म कर दो, लालच खत्म कर दो। अगर लालच तुझे पैदा करना है तो माल की लालच में मत मरना, सवाब की लालच में हर वक्त रहना। कितना पाऊं कहां पाऊं तो सवाब मैं कमा लूं ताकि आखिरत में काम आए हमारे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। दुआ मांगते रहना मेरे मौला, जब तक मैं जिंदा रहूं इस दुनिया के अंदर, मौला तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मैं जिंदा। वाह वाह, क्या बता रहा था? थोड़ा ही सा सेब खाया था, वापिस पलटे। अच्छा, सेब के क्या मजाल था, क्या मजाल है कि अपने आप डाल से जुदा हो जाए और बह जाए और अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के सामने पहुंच जाए। उसकी क्या ताकत थी भाई? आप जब तक रोजा इफ्तार रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ के बैठे थे, तब तक उसको आगे गुजर जाना चाहिए ना। ये सेब की मर्जी नहीं थी, ये मर्जी मौला है। वाह वाह वाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप रोजे से हैं, खुदा का हुक्म मिला, सेब ने अपने आप को डाल से जुदा किया और जैसे पानी में बहने लगा, रब ने कैद लगा दिया। सेब मेरा मकबूल बंदा अभी इबादत कर रहा है, इबादत करके अभी दरिया के किनारे बैठने वाला है। वो दरिया के किनारे बैठेगा तो तू सामने पहुंच जाना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। वाह वाह, ये खुदा का नुक्ता है माशाअल्लाह। सैफ की अगर मर्जी होती, अपनी मर्जी से चाहता तो आगे निकल जाता, मगर खुदा का हुक्म था, सामने आ गया। अच्छा, क्यों आया? उसकी एक वजह थी। वजह ये है, दरिया के किनारे जाना, सेब का उठाना, उसे खाना, माफ कराने के लिए, माफी मांगने के लिए वापस पलटना, बाग के मालिक का पता लगाना, फिर बाग की रखवाली करना, शादी करना, ये सब एक बहाना था। ये सब एक बहाना था। असल में खुदा को अबू सालेह से उम्मुल खैर फातिमा का निकाह करवाना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नूरे अब्दुल कादिर अबू सालेह के सुल्ब में चमक रहा था, उसे मुंतकिल करा के फातिमा उम्मुल खैर के वतन में पहुंचाना था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। यही तो नुक्ता है यार। वाकया तो बहुत सुना करते हो। अच्छा, वापिस पलटे, पता लगाया, बाग में पहुंचे तो एक वली अल्लाह बैठे हुए थे, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला। गए तो सलाम अर्ज किया, पर सर उठा के देखा, जवाब दिया, उठ के खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो पूछा, शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह ताला, हुजूर ये बाग किसका है? आपका है? हाँ मेरा है। क्या मामला है? कहा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा मामला है, इसलिए मैं आपके पास आया था, तो आप माफ कर दीजिए। क्या कहा? माफ कर दीजिए, बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया है, माफ कर दीजिए। एक मर्तबा कहा माफ कर दीजिए, तो अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की पेशानी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? पेशानी देख रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा कहा हुजूर माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ ना बोले, पेशानी देखते जा रहे हैं। फिर कहा माफ कर दीजिए, पेशानी देख रहे हैं। कहा मैं माफी की बात कर रहा हूं, आप खामोश क्यों हैं? तो अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं कुछ देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैं कुछ देख रहा मैं कुछ देख। कहा क्या देख रहे हो? कहा देख ये रहा हूं कि जिस चीज की मुझे तलाश थी, बगैर ढूंढे मेरे बाग में वो चल के आ गई। जो चीज आप ढूंढ रहे थे वो खुद आपके सामने मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। कहा माफ तो कर दूंगा, रखवाली करो। 4 और 4 8 और 4 12 साल तक बाग की रखवाली करवाया था, ये सुना है आपने ना? मगर ये